کالو انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم انکا بے شک تو لفی لازمن میں ضلال کا گمراہی، ضلال گمراہی کا تیری، الکریم قدیم. کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی گمراہی کا شکار ہیں، عدم اعتدال کا شکار ہیں. کہ آپ نہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں، آپ نہ سخت عدم اعتماد کا شکار، عدم اعتدال کا شکار ہیں. اسی اپنے خبط میں، اپنے جنون میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یوسف یاد آتا رہتا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی. فلما پھر جب انجا آ گیا البشیر خوشخبری دینے والا، الکاہو اس نے ڈالا علی وجہ ہی اس کے چہرے پر، فرتدا تو وہ ہو گیا بصیرن دیکھنے والا. خوشخبری سنانے والا پھر پہنچ گیا اور اس نے یعقوب کے چہرے پر قمیض ڈالی تو یعقوب بینا ہو گئے. اب ظاہری بات ہے قافلہ تو آہستہ آہستہ چلتا ہے نا، سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو جب ایک دو منزل دور رہ گئے تو کسی ایک بھائی کو انہوں نے شرٹ دے کر آگے دوڑایا کہ ابا کو جا کر بتاؤ، تاکہ ابا خوش ہو جائیں. تو وہ جلدی پہنچا، اکیلا تھا، جلدی پہنچا اور پہنچ کر اس نے ابا کے چہرے پر شرٹ ڈالی اور ابا کی بینائی ماشاءاللہ لوٹ آئی. اب یہاں پر پھر ایک چیز نوٹس فرمائیں جو آپ نے یوسف میں بھی دیکھی ہے کہ جب گھر والے کہتے ہیں کہ آپ تو دیوانگی کا شکار ہے، اسی جنون میں بیویوں نے کہا ہوگا نا، کیونکہ بیٹے تو تھے نہیں، پوتے بھی اتنے عمر کے نہیں تھے، تو کہنا کہ آپ تو اپنے جنون میں مبتلا ہیں. تو انہوں نے بحث نہیں شروع کر دی کہ میں ثابت کر کے رہوں گا، چپ کر کے ٹائم آئے گا تو دیکھا جائے گا، جس کو کہتے چانے چڑھے گا تو سارا عالم دیکھے گا. بحث سے کیا ہوگا؟ کوئی وقت ہوتا ہے کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، ہوتا ہے نا سم ٹائم، آپ کہہ رہے ہوتے اور کوئی نہیں سنتا، تو چپ کر جائیں، وقت منوا لیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آج ابھی اسی وقت میں اپنے آپ کو ثابت کر کے چھوڑوں. احمقانہ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی دیکھی کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک صحابی کو کہا کہ میں تمہیں دو عظیم صورتیں بتاؤں، انہوں نے کہا جی، تو آپ نے کہا فلق اور ناس، تو کہتے میں چپ ہی ہو گیا. تو آپ نے فیل کر لیا کہ ان کو بڑا عجیب لگا ہے، مگر آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. اگلے دن فجر میں آپ نے فلق اور ناس پڑھائیں اور اس کا عجیب اثر آیا اور لوگ مبہوت سے ہوئے. اور پھر آپ نے بعد میں ان کو بلایا اور کہا اب پتا چلا. یعنی وہ ٹائم نہیں تھا کہ آپ چیپٹر کھول کر بیٹھ جاتے کہ ہاں ہاں بتاؤ تم نے منہ کیوں بنایا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بیکار چیز بتائی. ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، لیکن آپ نے ان کو پریکٹیکل کر کے دکھا کر سمجھا دیا. تو ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. پھر وہی بات ہے، ہٹ دا آئرن وائل اٹ از ہاٹ. ٹھنڈے لوہے کو مارے جاؤ مارے جاؤ مارے جاؤ، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. گرم تو ہونے تو تپنے تو دو، اتنا تو انتظار کرو. تو انتظار کیا کریں صحیح وقت کا. صحیح وقت پر ایک لفظ وہ کام کرتا ہے جو غلط وقت پر کی گئی تقریریں بھی نہیں لا سکتی نتیجہ. جیسے یعقوب علیہ السلام نے اتنے سال کچھ نہیں کہا، جب انہوں نے آ کر کہا بنیامین کو بھیجو، تب انہوں نے کہا اچھا بنیامین کو بھیجوں جیسے یوسف کو بھیجا تھا. ایک جملہ کہا تھا اور بھائی فوراً ڈسپرس ہو گئے. پتا تھا، وہ خود جانتے تھے، پہلے سے جانتے تھے کہ ابا سے کس منہ سے بنیامین کی بات کریں. تو ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت کا انتظار کیا، صحیح وقت پر بات کیا. ٹھیک ہے. تو جب اس نے ان کے چہرے پر قمیض ڈالی تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی. کالا یعقوب نے کہا علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا لکم تم سے، انی بے شک میں عالم جانتا ہوں من اللہ اللہ کی جانب سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. یعقوب نے کہا کیوں؟ میں کہہ نہیں رہا تھا مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جب بیٹے بنیامین کو بھی چھوڑ کر آ گئے تھے اور واپس بھیج رہے تھے یعقوب، تو تب کہا تھا کہ بچوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جاؤ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو. تو کہا میں نے کہا نہیں تھا میں جانتا ہوں. کیا جانتے تھے؟ یوسف چنے گئے. تو جب اللہ کی طرف سے بشارت آئے تو بھروسہ کرنا چاہیے، اس پر اعتبار رکھنا چاہیے. کبھی ہوتا ہے نا دل میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ ایسا بہت اچھا ہوگا، یا آپ کو کوئی اشارہ ملتا ہے، کوئی خواب آتا ہے اور اس کے آپ کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یہ بہت اچھا نکلے گا. پھر اس کام کے حوالے سے رکاوٹ آنے لگتی ہے. آپ کہتے ہیں لے میں تے ویکھیا سی ہے کی ہو رہے. کس نے کہا کہ جو کام بابرکت ہے اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی؟ اسلام سے بڑھ کر کوئی بابرکت کام ہے؟ دین کی تبلیغ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی رکاوٹیں ہیں. کام جتنا بابرکت ہوگا رکاوٹ اتنی زیادہ ہوگی. آپ قرآن کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، شیطان ایک پتھر پھینکے گا. آپ دوسرا قدم بڑھائیں گے، وہ دوسرا پتھر پھینکے گا. وہ ہر قدم پر کوشش کرے گا آپ کو روک لے، کیونکہ اسے جتنی تکلیف کسی بندے کے قرآن کی طرف پلٹنے سے ہوتی ہے کسی چیز سے نہیں ہوتی. تو رکاوٹیں تو آئیں گی. کس نے کہا بابرکت کام میں رکاوٹ نہیں آئے گی؟ مگر ریس کے گھوڑے کیا کرتے ہیں؟ رکاوٹ پھلانگ جاتے ہیں. ٹپ جاؤ، رکا مت کریں، فکر مت کیا کریں، دل چھوٹا مت کیا کریں، اور سب سے بڑھ کر یقین کھوٹا نہ کیا کریں.
سب سے اہم دو چیزیں ہیں، ارتکاز اور یقین. ایمان کے بعد نا، ایمان قبول کر لیا نا، اس کے بعد ارتکاز اور یقین. تو ایمان، ارتکاز، یقین. ایمان لانے کے بعد فوکس کرے اپنے مقصد پر، فوکس کرے اور ٹرسٹ کرے. بلیف، فوکس اینڈ دین ٹرسٹ ان یو، ان یور اللہ، تب کام بنے. اعتماد رکھے بغیر، بھروسہ کیے بغیر، توکل کیے بغیر کام کیسے ہوگا؟ سٹیپس یاد ہیں کسی کام کو کرنے کے بہتر طریقے سے، خیر کے انجام کے ساتھ؟ 4 سٹیپس ہیں. کیا ہیں؟ استشارہ، استخارہ، عزم، توکل. تو توکل مس نہ کر دیا کرے. اللہ نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا. اب یوسف کے پورے قصے میں کہیں نظر آ رہا تھا؟ اگر آپ کو اینڈ پتا نہ ہو پہلے سے تو یوسف کے قصے میں کہیں نظر آ رہا تھا؟ لیکن جو اللہ نے اس دن کہا تھا جب یوسف کنویں میں پھینکے گئے، یوسف تیرے بھائی تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور تو انہیں بتائے گا کہ جو انہوں نے کیا. اللہ نے اس سٹیج پر لا کر پہنچا کر چھوڑا. اللہ کسی کو راستے میں نہیں چھوڑتا. اللہ ایسا نہیں. ہم خود ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتے کیونکہ ہم بھروسہ نہیں کرتے. کال انہوں نے کہا یا ابانا، پیارے ابا جان، ہمارے ابا جان، استغفر لنا، بخشش مانگیے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، ہاں ہم خطا کار. اب مان گئے نا. کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے. ابا کے حق میں کوتاہی کی تھی نا، تو استغفار کس نے کرنی تھی؟ ابا نے. اور ویسے بھی ایک دوسرے کے لیے بھی دعا استغفار کرنی چاہیے. نہیں، خود تو کرنی ہی کرنی ہے. اگر کسی کا، بندے کا حق تلف ہو نا تو اس سے معافی مانگنی چاہیے. اس کو کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت مانگو. جیسے یوسف نے بھی کہا نا کہ یغفر لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، یغفر لکم اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی آتا تھا نا، کوئی غلطی کر بیٹھتا تھا تو کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوری، میں نے یہ کر دیا آپ کے ساتھ، یا وہ کر دیا، یا میں آیا نہیں. تو آپ پھر ان کے لیے استغفار آپ کہتے تھے اچھا میں نے تمہیں معاف کیا، اور پھر دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اصول ہے. اگر ہم کسی سے ناراض ہوں نا تو ہمیں اس کو معاف کرنے کے بعد اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جی میں نے معاف کر دیا، آپ بھی اس چیپٹر کو کلوز کر. ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی وقت ویسے رہ گئی اور دل واقعی ہم نے صاف کر لیا تو اللہ خود ہی چھوڑ دے گا، لیکن ایک طریقہ کار یہ ہے. تو انہوں نے خود تو آ کر پہلے باپ سے معافی مانگی نا، ڈیفینیٹلی. اللہ نے لمبا چوڑا قصہ تو نہیں سنانا، ظاہر انہوں نے پوری بات کی ہوگی، ابا کو بتایا ہوگا. تو انہوں نے آ کر معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد کہا ابا ہمارے لیے اللہ سے بھی استغفار کیجیے، ہم غلط لوگ ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور غلطی مان لینے والا کیسا ہوتا ہے؟ جیسے اس نے غلطی کی نہیں ہے. مگر ہم آج تک برادران یوسف کو نہیں چھوڑتے، آج تک نہیں چھوڑتے. جی ہاں، کیونکہ ہمیں ان کی ایک برائی نظر آتی ہے اور ان کی بے شمار اچھائیاں نظر نہیں آتی. سب سے بڑی بات انہوں نے مان لیا تھا، اور مان لینے والا ایسا ہے جیسا خطا کار تھا ہی نہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی تو آدھے مکہ کے لوگ مسلمان نہ ہوتے. ہند کیسے مسلمان ہو گئی؟ یاد ہے نا، ہند کتنی بدتمیزی کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چپ رہے ان کی اشتعال انگیز گفتگو پر. وہ آپ کو غصہ دلا رہی تھی. ان کا تھا کہ اس نے مجھے قتل تو کرنا ہی ہے. سوچ رہی تھی، ان کو گمان تھا اس سے قتل تو کرنا ہی ہے، تو ذرا میں اس کو تیش دلاؤں. اور لوگ یہ تو کہے کہ جرت کے ساتھ مری ہے، کیونکہ عرب لوگ تھے، قریش لوگ تھے، ان کے ہاں یہی سوچ تھی، یہی خیالات تھے. تو آپ کو اشتعال دلا رہی تھی. تو ان کی اشتعال انگیز گفتگو پر آپ کو غصہ آیا بھی، اسی لیے آپ دیکھیں آپ کچھ دیر چپ رہے، اپنے آپ پر قابو پایا، اور پھر کہا ہند میں نے آپ کو معاف کر دیا. اور یہ بات ہند کے لیے اتنی ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ ہند بہت روئی. اور پھر کہا ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے زیادہ قابل نفرت اس سرزمین پر میرے لیے کوئی نہیں تھا، اور اب آپ سے زیادہ قابل محبت محبوب میرے لیے کوئی نہیں. اور ایمان قبول کر لیا. ابو سفیان جب لائے گئے، ابو سفیان بن حرب جو ہے امیر معاویہ کے والد، عباس لے کر آئے نا. اچھا دیکھیں یہاں بھی کزنس تھے نا، تو عباس خدا کے نہیں، تو عباس لے کر آئے. کہنے لگے ابو سفیان اب کس بات کا انتظار ہے، چل میں تجھے معافی دلا دیتا ہوں. تو ان کو اپنے ہمراہ گدھے پر سوار کر کے لے کر گئے. تو عمر نے دیکھ لیا رستے میں، تو عمر نے کہا کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کا، تو میں قتل کروں گا. تو انہوں نے گدھے کو ایڑ لگا کر بھگا دیا کہ عمر کے اس سے بچا لے. تو آگے آگے یہ خیمے میں پہنچے اور پیچھے پیچھے عمر. تو انہوں نے کہا کہ عمر نے پہلے پہل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں ابو سفیان کا کام ختم کروں. آپ نے کہا رک جاؤ. پھر ان کا ابو سفیان اب کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں کیا کہوں، تم تو بڑے بادشاہ بن گئے.
تو آپ نے کہا یہ بادشاہت نہیں. انہوں نے اس وقت بھی کہا تم تو بڑے بادشاہ بن گئے ہو, میں کیا کہوں. آپ نے کہا یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے. پھر خیر انہوں نے اسلام قبول کیا. اور عباس نے کہا کہ یہ اعزاز پسند آدمی ہے, تو پھر آپ نے اعزاز بھی دیا نا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے پناہ ہے, اور جو کعبے میں چلا جائے اس کے لیے پناہ ہے. تو دیکھیں کتنا بڑا ٹائٹل تھا, 2 گھروں میں پناہ تھی, اللہ کے گھر میں یا ابو سفیان کے گھر میں. اتنا بڑا اعزاز تھی. تب جا کر دل جیتے جاتے ہیں. زمین فتح کرنی آسان ہے, دل جیتنا مشکل ہے. تو دل جیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سے, اور یہی احسان یہاں آپ دیکھتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کیجیے. قالا یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی, میں نے تمہیں معاف کر دیا, میں اپنے رب سے بھی عنقریب تمہارے لیے دعا کروں گا. یعنی میں نے کیسے کہا کہ میں نے معاف کر دیا, تو معافی مانگ چکے تھے نا, ورنہ وہ کہتے کہ میں نے خود نہیں معاف کیا, دعا کس حساب میں کروں, بھاگو یہاں سے. انہوں نے کہا سوف عنقریب استغفر, میں استغفار کروں گا لکم تمہارے لیے ربی اپنے رب سے. عنقریب کروں گا کیا مانا کہ ابھی تو بیٹھے ہیں, ابھی تو ڈسکشن چل رہی ہے, اب پیکنگ ہونی ہے. میں جب نماز پڑھنے بیٹھوں گا, میں جب عبادت کرنے بیٹھوں گا, میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعائیں مغفرت ضرور کروں گا. اور انہوں نے یہ کہا نہیں ابا جی اٹھو جاؤ انہیں جو کے کر کے آؤ, دعا مانگ لیں پھر باقی کام ہوں. کہہ دیا, اگلے نے اقرار کر لیا, بات ختم. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. جب کسی نے کہہ دیا تو اس نے کر لیا نا ایک طرح سے. اب یہ اس کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو پریکٹیکل بھی کرے, مگر اگر وہ بھول بھی گیا یا رہ بھی گیا تو اللہ ارادے جانتا ہے. ٹھیک ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. دیکھو بیٹوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, تم نے بڑا کام کیا, غلطی مان لی, یو آر گڈ پیپل, دل چھوٹا مت کرو. شیطان کے جھانسے میں آئے, گناہ کیا اور اتنے برس تک اس پر جمے رہے, مگر آج تم نے مان لیا تو ڈرو مت. اللہ معاف کر دیتا ہے, اللہ بخش دیتا ہے, پیار کرنے والا ہے, ٹینشن مت لو. ہم کیا کہتے ہیں, ہوں تو نہیں یاد آیا, ہوں فائدہ نہیں, جب بھی یاد آ جائے. موت سے پہلے کوئی کام آپ کرنے, یعنی اللہ نہ کرے کوئی مشرک ہے قبر پر سجدے کرتا ہے اور اس کی عمر 92 سال ہو گئی ہے, اور 92ویں سال میں جا کر اس نے توبہ کی اور چھوڑا, اور اس کے 2 دن بعد بھی مر گیا, بلکہ 2 گھنٹے بعد بھی مر گیا, تو وہ بخشا جا چکا ہے کیونکہ اس نے توبہ کر لی. تو توبہ کسی وقت کسی عمر میں کی جائے, توبہ توبہ ہے. لہٰذا یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا, ہن بڈھے ویلے برخا پاندہ فائدہ, جوانی تو انجی لنگاتی ہے نا, ہن بڈھے ویلے آیا تین چیزاں چھٹن دا فائدہ, ہن تو بڈھے ویلے نمازاں پڑھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ جس پر رحم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اسے بڑھاپے میں آخر عمر میں نیک عمل کی توفیق دیتے. ہاؤ ڈو یو نو, آخری عمر میں نیک عمل کی توفیق کتنا بڑا رحم ہے. آپ کو کیا پتا اللہ کس محبت سے اسے چن رہے ہیں. جیسے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے جب بیاہ کرائیں تو ان کے شوہر نماز نہیں پڑھتے تھے, تو وہ 22 سال کے تھے اور ان کے شوہر 32 سال کے تھے, اور وہ ان کے ساتھ لگی رہیں, اور وہ کہتی ہے میرے شوہر 80 سال کے ہو کر نماز پڑھنا شروع ہوئی, 80 سال کے ہو کر. کتنا طویل مجاہدہ اس عورت نے کیا. کہتی ہے میرے سارے بچے, میری ساری بچیاں نماز پڑھتی ہیں, میرے سب داماد نماز پڑھتے ہیں, میری تلقین سے میرے ساری سسرال کی فیملی نے نماز الحمدللہ شروع کر دی, لیکن میرے شوہر نے نہیں کی. لیکن میں نے امید اور دعا اور تلقین سب نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ 80 سال کے ہو کر میرے شوہر نے نماز شروع کی. ابھی کہتی ہے وہ پکے تو نہیں ہوئے, یعنی فرض پڑھتے ہیں, لیکن آپ شروع کر لیں. آپ کو کیا پتا اس 80 سال کی عمر میں کی گئی توبہ کا اللہ کے ہاں کیا مقام, یہ تو اللہ جانتا ہے. تو لہٰذا ہم فتوے دینے کے لیے نہیں بیٹھے, ہم حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہیں. جب کوئی پلٹ کر آئے, جب کوئی معافی مانگے تو اسے شرمندہ کرنا سب سے گھٹیا فیل, کیونکہ ہم اس کا حوصلہ توڑ دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے بدتمیزی کرنے کے لیے حوصلہ نہیں چاہیے, معافی مانگنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. اپنے آپ کو بڑا منانا پڑتا ہے کیونکہ یہ نفس کے اگینسٹ ہے نا. بدتمیزی تو نفس کے حق میں ہے, لہذا نفس ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو جب کوئی اپنی انا کو مار کر, شیطان کو شکست دے کر, اس کے سر میں خاک ڈال کر آپ کے پاس آیا, اسے واپس شیطان کی گود میں دھکا مت دیں. اسے اٹھائیں, اسے گلے لگائیں اور اسے یہی بات بتائیں, انہو هو الغفور الرحیم, وہ بخشتا ہے, وہ مہربان ہے, بالکل فکر مت کرو.
جب میرا رب معاف کر دینے والا ہے میری کیا اوقات ہے. اور جب انسان ہے نا دل میں آتا ہے اس کو معاف کر دو، اس نے یہ کیا، ذرا سوچیں اگر ہم کسی وقت اللہ کے سامنے جائیں کہیں اللہ جی معاف کر دیں، استغفر اللہ ربی، اور اللہ کہیں یہ کر کے آئے نہیں معاف کرنا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہے نا؟ تو اگر چاہتے ہو کہ معاف کر دیے جاؤ تو معاف کرنا سیکھو، لہٰذا جو آئے اسے گلے سے لگائیں، اس کی بات کو درگزر کر. اور یہ مت سوچے نہیں جدہ ہی رہنا ہے پھر ایوی کرے گا، وہ اللہ کا معاملہ ہے. توبہ پر استقامت اللہ نے دینی ہے، آپ نے یا میں نے نہیں دینی. اور ایک خادم کو ایک دن میں 70 بار معاف کرنا ہے تو رشتوں کو زندگی میں کتنی بار معاف کرنا ہے؟ کوئی حساب نہیں. یہ حساب کتاب کے معاملے نہیں ہیں، یہ تو احسان کی روش ہے. لہٰذا معاف کر دیا کریں. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں ضرور اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. فلما پھر جب داخل ہوئے علی یوسف، یوسف کے پاس، آوا اس نے بٹھایا، جگہ دی، علیہ پاس اپنے، ابوئی ہی اپنے والدین کو. والدین ابوئی میں ہی آ گیا، دو ماں باپ یعنی ماں اور باپ. تو یہ جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یوسف کی والدہ مر چکی تھی، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے. ایک تو خواب میں بھی انہوں نے دیکھا نا چاند اور سورج، تو سورج ابا اور چاند اماں. اور یہاں بھی اللہ کہتے ہیں ابوئی، دو ماں باپ، تو ماں اور باپ. ٹھیک ہے، اب ان کا تذکرہ کیوں نہیں آتا؟ بھئی باپ ماں سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور پھر یہ قصہ خاندانی قصہ نہیں چل رہا، یہ تو دو پیغمبروں کا اخلاق اور سیرت آپ کو بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ماں بھی رنجیدہ ہوں گی، لیکن جو بات یوسف جانتے تھے وہ ماں نہیں جانتی تھی. تو لہٰذا یعقوب جانتے تھے، سوری وہ ماں نہیں جانتی تھی، تو یعقوب کی اٹیچمنٹ زیادہ تھی یوسف سے. اور ویسے بھی وہی بات ہے کہ فیملی ڈائلیما نہیں سنایا جا رہا آپ کو، یہ تو ایک خاص پیرائی سے ایک خاص قصہ بیان کیا جا رہا ہے. سوال یاد ہے کیا تھا؟ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ سوال یہ تھا بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، اس کی ہسٹری بتائی جا رہی، اور یوسف اور یعقوب کا کردار واضح کیا جا رہا ہے. اور یہ کردار اگر آپ غور کریں تو پوری طرح منطبق ہوتا ہے. برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحل مکہ پر. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیرائے میں حوصلہ دیا جا رہا ہے اور کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، باز آ جاؤ، تمہارا بھی وہی ہوگا جو برادران یوسف کا ہوا، شرمندہ ہو گئے. اور آپ دیکھیں منوان وہی ہوا، سزا نہیں ملی، معافی ملی. یہ بھی بڑی بات ہے بھائی، قوم مٹا دی جائے تو کیا بڑی بات ہے اللہ کے لیے، لیکن مٹائے نہیں گئے، سمجھا دیے گئے، معاف کر دیے گئے، قبول کر لیے گئے، اپنا لیے گئے. اور یہاں اللہ نے بتایا کہ میرے نبی کا اخلاق ایسا ہے کہ ایک دن تم ہار ہی جاؤ. جنگیں تلوار سے جیتی جاتی ہیں اور رشتے اخلاق سے جیتے جاتے ہیں. اس ہتھیار کو بھی ذرا پالش کریں. لہٰذا یوسف نے اپنے دونوں ماں باپ کو یعنی ماں اور باپ دونوں کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے قریب بٹھایا. یعنی ان لوگوں کو ٹھہرا دیا ہوگا نا کسی اور پیلس وغیرہ میں، اور انہیں خود اپنے خاص محل میں رکھا. وقالا کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ مصر شہر میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آمنین امن سے رہو گے. آؤ مصر میں آؤ، داخل ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو تم یہاں امن سے رہو گے. پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے بڑا زرخیز خطہ جو ہے منتخب کر کے انہیں وہاں آباد کر دیا تھا. وَرَفَعَ اور بٹھایا ابویہ اپنے والدین کو علی العرش تخت پر، وَخَرُّوا اور وہ سب گر پڑے، لہو اس کے لیے سجدن سجدہ کرتے ہوئے. اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ دونوں سجدہ کرتے ہوئے، وہ سب سجدہ کرتے ہوئے اس کے لیے سجدہ ریز ہو گئے. یعنی انہوں نے اپنے والدین کو دربار میں اپنے ہمراہ بٹھایا. والدین تھے نا، یہ میرے ماں باپ ہیں، اپنے درباریوں سے اپنے وزراء سے تعارف کرایا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھتیجے ہیں. تو سبھی کے لیے جگہ بنائی ہوگی، اور والدین کو اپنے ہمراہ تخت پر بٹھایا. ٹھیک ہے، اور پھر ان سب نے یوسف کو تعظیم دی اور سب نے سجدہ کیا. یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی یعنی یوسف کی ماں نے. یہ سجدہ تعظیمی تھا. آپ کو پتا ہے یہود میں جائز رہا بہت عرصہ، پھر بعد ازاں منع کر دیا گیا. حضرت موسیٰ کے زمانے سے پھر یہ منع کر دیا گیا، تو ہم میں تو بالکل ہی منع ہے. تو سجدہ تعظیمی کیا کسی کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے، جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یو آر بیٹر دین اس، یہ اس کا اظہار تھا. لہٰذا انہوں نے بھی آسرک اللہ علینا کو عمل سے تسلیم کر کے بتایا کہ یوسف تم ہم سے بہتر ہو، تم چنے گئے. وقالا یوسف نے کہا یا اباتی ابا جی، حاضا یہ تعویل تعبیر ہے رویا میرے خواب کی، من قبل جو میں نے پہلے دیکھا تھا.
قد بے شک جا الہ بنا دیا اس خواب کو ربی میرے رب نے حقاً سچا. یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے تب دیکھا تھا, میرے رب نے اسے سچ کر کے دکھا دیا. تو 11 ستارے, 1 سورج 1 چاند میں سجدہ کیا تھا, 11 بھائی اماں اور ابا, تو ان کی تو پوری کائنات ہوگی نا, کائنات کی طرف اشارہ ہے نا. تو انسان کی کائنات اس کا گھر ہوتا ہے, تو اس گھر کی کائنات میں یوسف سب سے بڑھ کر مانے گئے, اور اللہ نے جو منوانا تھا منوا لیا. شیطان نے جتنی یعنی تصویر چلی, چال چلی, جتنا زور لگایا, اینڈ پر کیا ہوا؟ جو اللہ نے چاہا, اور شیطان نے شکست کھائی. ٹھیک ہے, تو شیطان کی ہر ترکیب ہارنے کے لیے ہے. وہ صرف ایک کوشش کرتا ہے, ہمیں کھینچی اور جہنم میں پھینکا ہے, ہمیں کھینچی اور جہنم میں پھینکا ہے. وقت بلا شک و شبہ احسانہ, اس نے احسان کیا بھی مجھ پر, جب اخرجنی ٹھکانہ دیا مجھے, نکالا مجھے, من السجن قید سے. اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید سے نکالا, اور قید میں بھیجا کس نے تھا؟ اللہ نے. لیکن دیکھیں شکر گزاری کی بات ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے مجھے قید میں ڈال دیا, ہائے ابا جی اتنے سالوں بعد ملے ہو, میں نے تو اتنے سال قید میں کاٹے. وہ کہتے ہیں میرے رب نے بڑا احسان کیا, مجھے قید سے نکال دیا. دیکھیے فرق ہے نا, ہم ہمیشہ آدھا خالی گلاس دیکھتے ہیں, اور شکر گزار کہتے ہیں آدھا گلاس تو بھرا ہوا. ہم اتنی نعمتوں میں بیٹھ کر پٹتے رہتے ہیں, اور یوسف خالی ہاتھ اتنا مشقت کا زمانہ کاٹنے کے بعد کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر احسان کیا. تو احسان یاد کرنے چاہیے نا, کیونکہ آزمائش تو آنی ہے. ہم اس لیے تھوڑی بھیجے گئے ہیں کہ جاؤ دنیا میں مزے کر کے آؤ. دنیا میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں, کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ مشقت, اور مشقت پہ کبھی آزمائش بھی آ جائے گی. اور ہم احسان مانیں گے نا, شکر گزار ہوں گے, تو پھر ہمارے ارد گرد والے بھی شکر گزار ہو جائیں گے. امام مالک کہتے ہیں, مالک بن انس کہتے ہیں میں جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنی بیوی میں, اپنے بچوں میں, اپنے غلام میں, اور اپنی سواری میں پاتا ہوں, کیونکہ ان میں سے کوئی نہ کوئی میری نافرمانی کرتا ہے. تو جو آپ کہتے ہیں نا ہمارے بچے بات نہیں مانتے, پہلے اللہ کی مانو, فرما بردار بنو, شوہر کے فرما بردار بنو, پھر دیکھو بچے بات مانیں گے. یعنی کہ ہم کچھ چیزیں نوٹس نہیں کرتے. بہت پرانی بات ہے, تقریباً 10 سال پرانی بات ہے. میری نواسی اس وقت 4 سال کی تھی, 4.5 سال کی. تو اس سے مجھے ایک بات ریئلائز کرائی, کہنے لگی اچھا وہ ایسے باتیں بہت کرتی ہے. تو میری ساتھ لیٹی باتیں کر رہی تھی, تو کہتی ہے ایک بات بتاؤں نانو. میں نے کہا ہاں بتاؤ. نانا جب کوئی بات کہتے ہیں نا آپ نہیں کہتی ہیں. میں نے کہا اچھا, یعنی آئی نیور ریئلائز دیٹ. تو وہ رہنے آئی ہوئی تھی, کہنے لگی نانا جب بھی کوئی بات کہتے نہیں کہتی ہیں. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے اپنے اس لفظ پر قابو پایا. حالانکہ الحمدللہ میرے میاں کی بہت فرینڈشپ ہے, تو پتہ نہیں کیسے یہ بات ہوئی, لیکن پھر میں نے اس لفظ کو ہٹایا, کیونکہ صالح علیہ السلام کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بچے آپ کی ہر بات پر نہ کہتے ہیں, آپ سب سے زیادہ انہیں نہ سکھاتے ہیں. اور میں ان کے اس بات سے پوری طرح متفق ہوں, اور مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ کب میری گفتگو میں یہ لفظ غالب ہوا. تو پھر میں نے بڑی کوشش سے اس لفظ کو اپنے اس میں سے ختم کیا, اور میں انٹینشنلی کوشش کرتی ہوں کہ میں نے نہ بھی کرنی ہے تو جملے کا آغاز نہیں سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لفظ ہی چڑھا دیتا ہے نا. یعنی اگر میاں کہہ رہا ہے کہ آپ چلیں گی نہیں, تو وہ وہیں پر وہ کہتا ہے اچھا پہلے آپ بات تو کریں. تو یہ دیکھیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, ہمیں اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے. کیونکہ ہم نے سکھایا ہر بات سے. ایگزیکٹلی. اچھا اس کا طریقہ تبدیل کر دیں, اس کا طریقہ تبدیل کر دیں. بچوں کو روکنا تو ہوتا ہے نا, مگر ہر وقت نہیں 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 مت کیا کریں. انہیں کہیں آپ ایسا کریں گے آپ کو چوٹ لگ جائے گی, اس کو ریزن دیں. ہم جو بولتے ہیں نا پلٹ کر وہی آتا. یعنی جیسے بچی ہے میرا فاطمہ, تو وہ مجھے کہنے لگی, یعنی کہ سال 1 بھر پہلے کی بات ہے, تو مجھے کہنے لگی میں آپ کو جوتا اٹھا کے ماروں گی, کیونکہ وہ جب تنگ کرے اس کی والدہ کہتی ہے تو میں جوتا اٹھا کے ماروں گی. میں نے اس کو کہا آپ یہ جملہ ریپلیس کریں. اس کو میں نے شرارت سے چھیڑا نا, اس کے بال ایسے ایسے کیے, تو وہ کھیل رہی تھی, تو کہنے لگی نہیں کرو. میں نے دوبارہ کیے تو پلٹ کر کہنے لگی میں آپ کو جوتا اٹھا کے ماروں گی.
کیونکہ جب بھی وہ ماں کو ستاتی ہے ماں کہتی ہے میں تمہیں جوتا اٹھا کے ماروں، یہ مارتی نہیں کہتی ہے. میں نے کہا آپ یہ جملہ ریپلیس کرو. وہ ایک دم سے کہہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا اس کا قصور نہیں آپ کا ہے، آپ جملہ ریپلیس کرو. جو بچے سنتے ہیں وہی پلٹا کر دیتے ہیں. دیا یہ انداز تلقین بدل دے، نہیں کرنے کی بجائے اس کو کہیں یہ بھاری ہے، آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جو ہم جملے کا آغاز پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ نہیں تو جملے میں آئے گا کہیں نہ کہیں ان کی کچھ باتوں کے لیے، لیکن ہم آغاز کرتے ہیں نہیں مت کرنا 10 دفعہ نہیں. وہ بچہ کہتا ہے سب سے اچھا لفظ دنیا میں نہیں. اور پھر وہ ساری عمر سر نہیں ہوتا. ہم مر جاتے ہیں کہتے ہوئے کہ ہاں کر دو، وہ کہتے ہیں نہیں. تو تھوڑا سا نا انداز تربیت تبدیل کرے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گھوڑا اور بچہ چاہے تم اسے سرگوشی پر ہلا لو چاہے چیخو پکار پر ہلا لو. تو اپنے الفاظ پر قابو پانا ہے، اپنے جو ہے نا ہمیں ریئیکشنز ان پر قابو پانا. اور بچے بہت اچھے جو ہے نا کرٹیسائزر ہوتے ہیں، ان کی کرٹیسزم کو سنجیدگی سے لیا کریں. یعنی وہ مذاق میں بھی آپ کو کبھی کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ سچا کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ آپ کی بڑی اچھی اصلاح کر سکتے ہیں. تو ان کی بات کو غصے سے نہ دیکھا کریں، وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں قید میں تھے اور اتنی مشقت کاٹی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قید میں یہ دیکھا وہ دیکھا، یہ سہا وہ سہا، وہاں باتھ روم نہیں تھا، وہاں مچھر ہوتے تھے، یہ نہیں رویا. کہنے لگے میرے رب نے احسان کہ مجھے قید سے نکال دیا. اگر قید میں رہتے تو قید میں ہی رہتے، نکال دیا، اب دیکھو میں مصر کا مالک بنا بیٹھا ہوں اللہ کے فضل سے. وجاء اور لے آیا بکم تم سب کو من البدوی جنگل سے اٹھا کر، من بعد اس کے بعد ان کے نزغا وسوسہ ڈالا، نزغ نون زیر غین نزغ، کسی کے دل میں کسی کے متعلق شبہ پیدا کرنا. ٹھیک ہے؟ تو شبہ ڈالنے کے بعد وسوسہ ڈالنے کے بعد شیطان نے بینی و بین اخواتی، میرے اور میرے بھائیوں کے مابین. اور اللہ نے دوسرا احسان یہ کیا کہ تم لوگوں کو جنگل سے اٹھا کر میرے پاس لے آیا، ہمیں یکجا کر دیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے دل میں بھائیوں کے لیے اور بھائیوں کے دل میں میرے لیے شبہ گمان ڈال دیا تھا. اب دیکھیے بھائیوں کو ملامت بھی نہیں کہا، کہتے ہیں شیطان نے ڈالا تھا. اور سچ ہے کہ نہیں؟ سچ تو یہی ہے. پیچھے کار فرما شیطان ہوتا ہے. ہم پیش منظر پر توجہ رکھتے ہیں، پس منظر تو بھول جاتے ہیں. کٹ پتلیاں نچا کون رہا ہے؟ تو لہٰذا کٹ پتلی کو مت ڈانٹیں، اس ہاتھ کو پکڑے. ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں تو صحیح ناچنے لگے گا. سمپل. تو دشمنی شیطان سے ہے، انسان سے نہیں. انا بے شک ربی میرا رب لطیف باریک بین ہے، لما یشاء اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے. لطیف لطف سے ہے، باریک نقطے کو کہتے ہیں، راز کو بھی کہتے ہیں. تو لطیفہ ایسی بات ہوتی ہے جس میں کوئی ایک باریک نقطہ ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ بچے نے کہا کاش میں آپ کی محبت کا جواب محبت سے دے سکتا ہوں. تو اس میں باریک نقطہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ابا جی میں بھی آپ کی پٹائی کر سکتی. تو باریک نقطہ سمجھ جانے والے انجوائے کرتے ہیں، جنہیں سمجھ نہیں آتا وہ شکلیں دیکھتے ہیں، اسی لیے اسے لطیفہ کہتے ہیں، باریک بات والی چیز. تو لطیف وہ ہوتا ہے جو باریک باریک چیزوں پر نظر رکھے اور ایسے غیر محسوس طریقے کے ساتھ کام کرے کہ پتہ بھی نہ چلے اور کام بھی ہو جائے. یہ اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے؟ لطیف کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ اردو میں مشکل ہے. باریک بن کسی حد تک اسے بیان کرتا ہے کیونکہ لطیف میں ایک کیفیت ہے، بغیر بتائے غیر محسوس انداز میں اس طرح معاملہ درست کرنا کہ معاملہ درست بھی ہو جائے اور محسوس بھی ہو کہ اس نے کام کیا ہے. تو بالکل اسے اسی لیے لطیف کہتے ہیں، لطیفہ کہتے ہیں. اور بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں علامہ مراغی، وہ کہتے ہیں اگر کبھی تم پردے کے پیچھے جھانک کر دیکھ سکتے نا کہ اللہ کس طرح تمہارے معاملات سنبھالتا ہے تو تم کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاتے. ہر معاملہ وہ ہمارا سنبھالتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے برتن اور کھانوں کو لے کر وہاں سے شروع ہو کر ہماری زندگی کے ہر میجر سے میجر ایونٹ کو اللہ سنبھالتا ہے. اور اگر آپ اس بات پر غور کریں تو آپ روزمرہ میں دیکھیں گے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے کام اللہ مینیج کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام، اتنے چھوٹے کام جنہیں کوئی دوسرا بادر بھی نہ کرے، اللہ آپ کے لیے وہ بھی مینیج کرتا ہے. لیکن ہم کبھی اس بات کو مانتے نہیں. ہم کہتے ہیں بس اتفاق ہو گیا. اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا. ایوری تھنگ از پلانڈ. اللہ نے یہ بھی پلان کر رکھا تھا کہ آج اس کے سر میں درد ہوگا
تو اس کو میں نے کیسے کنسول کرنا ہے, اس کو کیسے رعایت دینی ہے, کہیں سے کھانا بھجوانا ہے, بہن کو اس کے گھر بھیجنا ہے, کیا کرنا ہے, سب اللہ نے پلان کر کے رکھا ہو. اور اللہ ہر وقت ہمارے معاملے سلجھانے میں لگے رہتے ہیں. یہ ہے رب ہمارا. کاش ہم مان سکیں. جانتے تو ہیں, مانتے نہیں ہیں. ہم مان سکیں, تسلیم کر لیں, کیونکہ تسلیم کر لینا بہت بڑی بات. ترتیب یاد ہے میں نے کل کیا بتائی تھی؟ تعلیم, ترغیب, تسلیم, طلب, توفیق. سبحان اللہ. انہو هو العلیم الحکیم, وہ رب علم والا, حکمت والا, وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, اور اس کے پاس وہ دانائی ہے جس سے وہ کام ہوں گے. وہ کر کے چھوڑتا ہے, اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. پھر انہوں نے دعا مانگی, ربی اے میرے رب, قد آتیتنی, تو نے دیا مجھ کو, من الملکی, بادشاہت, وعلمتنی, سکھایا مجھ کو, من تعویل الاحادیث, خوابوں کی تعبیر یا باتوں کو سمجھنے کا علم, معاملہ فہمی. اور یہی زیادہ درست معنی ہے اس کا. تعویل الاحادیث جب شروع میں آیا تھا تب پوری ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا میں نے اس کو. اے میرے رب, بے شک تو نے مجھے بادشاہت بھی عطا کی اور باتوں کو سمجھنا بھی سکھایا, معاملہ فہمی بھی دی, دانائی اور حکمت بھی دی. فاطر السماوات والارض, زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب. فطر کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا. تو ایک چیز کو کاٹ کر دوسری کو نکالنا, ڈیزائن کرنا. ڈیزائن کرنے کے لیے قطر بھی تو کرنی پڑتی ہے, کانٹ چھانٹ, ایگزیکٹلی. تو وہ جو کٹائی چھٹائی ہے وہ کر کے کائنات کو ایسا بنا. فاطر, ڈیزائنر. فاطر السماوات والارض, زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اللہ تو دنیا و آخرت میں میرا وارث ہے, میرا ولی, میرا سرپرست ہے. توفانی مسلمن, مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا. والحقنی بالصالحین, صالح لوگوں کے ساتھ جمع کرنا. کس بات کی فکر ہے؟ تخت مصر پر بیٹھ کر, سب پر غالب آ کر مجھے اسلام کی موت آئے. اور میں شیعہ, تو سنی, میں وابی اور تو مرزئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اسلام ہو, مسلمان ہو تب مرنا, ورنہ ڈنڈے پڑیں گے. یاد رکھیے گا, وہاں کوئی فرقہ نہیں جانا جاتا, کوئی سلفی, کوئی حنفی, کوئی شافعی, کوئی اہل حدیث, کسی کو نہیں جانتے فرشتے. وہ صرف ایک چیز جانتے ہیں, الاسلام, اور یہی بچائے گا. تو نبیوں کی دعا ہے. یاد ہے یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی تھی؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اللہ کہتے ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا. اور پھر اللہ نے خود ہم سے کہا, یا ایھا الذین آمنوا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, ایمان لانے والو اسلام پر مرنا ورنہ مت مرنا. تو موت کا وقت تو ٹال نہیں سکتے, بس ہر وقت مسلمان رہیں. بالکل مسلمین, اللہ ہمیں مسلمان موت دینا, یعنی ہم تشدد کی بنا پر دین سے پھر نہ جائیں. تو وہ کہتے ہیں نعمتوں کا اتمام ہو گیا. دنیا میں نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ خاندان جڑ کر رہے, ان کا وہ جڑ گیا. میرے ماں باپ سب, بہن بھائی بچے سب میرے پاس آ گئے. دوسری نعمت ہوتی ہے مال. تو آپ نے مجھے مصر کا بادشاہ بنا دیا, اب اس سے آگے کیا مانگو؟ علم ہوتا ہے اس کے بعد نعمت. تو آپ نے مجھے علم میں تو اتنا علم دیا کہ خواب کی صحیح تعبیر تک بتا دیتا ہوں, اور کیا علم مانگوں؟ اللہ سب نعمتیں دے دی, اب آخرت کی نعمت سے محروم نہ کرنا, مجھے مسلمان موت دینا. اور مرنے کے بعد الحقنی بالصالحین, صالح لوگوں کے ساتھ ملا دینا. دعا مانگا کریں. کس کس نے سونے کے وقت بستر پر لیٹنے کی دعائیں یاد کی؟ بسم کا ربی یاد کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب تم میں سے کوئی بستر پر جائے تو داہنی کروٹ لیٹے اور یہ دعا پڑھے, بسم کا ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فرحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اے میرے رب, آپ کے نام سے میں نے بستر پر پہلو رکھا, یعنی میں لیٹا, آپ کے نام کی برکت سے ہی اٹھوں گا. لیکن اگر آپ نے میری روح کو روک لیا, مجھے موت آ گئی, تو مجھ پہ رحم کرنا. اور اگر آپ نے مجھے واپس دنیا میں لوٹا دیا تو میری حفاظت کرنا, جیسے اپنے صالح بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. کتنی پیاری دعا.
اور کتنی آسان دعا ہے. کس چیز نے روک رکھا ہے آپ کو یاد کرنے سے؟ یاد کیجیے اور اس کو پڑھیں. کوئی بات نہیں، دیکھ کر پڑھیں. دیکھیں آغاز میں دیکھ کر پڑھیں، 2 دن ہفتے دیکھ کر پڑھیں گے ویسے یاد ہو جائے گی. اتنی آسان ہے، اتنی سہل ادا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک خصوصیت ہے، بہت سہل ادا ہیں. ان کی ادائیگی بہت آسان ہے اور ان کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہے. میرا یہ تجربہ ہے. آپ ویسے کوئی دعا یاد کرنا چاہیں جو معصورہ نہ ہو، وہ بڑی مشکل سے زبان پر چڑھتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کا ٹیکسٹ اتنا آسان ہے کہ وہ آپ 2-4 دفعہ پڑھتے ہیں اور وہ آپ کو یاد ہو جائے. آپ نے ہمارے کیلیبر کو دیکھ کر دعائیں مانگی اور کچھ اللہ کی طرف سے برکت ہے، تو دیکھ کر پڑھیں، رفتہ رفتہ یاد ہو جائیں گے. بالکل جی، یہ جو دعا ہے یہ اکثر لوگوں کی ہے. اور اللہ نے صفت بیان کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اور یحییٰ علیہ السلام کی. مرنے کے بعد یہ دونوں سوالوں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے. اور اللہ نے خود بھی ابراہیم کے لیے کہا ہے، ابراہیم دنیا میں چلے گئے ہیں اور آخرت میں صالح لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے. تو صالح لوگوں میں شامل ہونا معمولی دعا نہیں. عمر فاروق کی دعا بڑی پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور یعنی بہت ہی جامع قسم کی دعا ہے. اللہم ارزقنی حیاتن سعادتن و موتن شہادتن فی ولد رسولک الامین. بہت پیاری دعا. اللہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دے اپنے نبی کے شہر میں. اور اللہ نے تینوں دعائیں قبول کی اپنے بندے کی. سبحان اللہ. مانگیں گے تو ملے گا نا، مانگے تو صحیح، پہل تو کریں. دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ کس کو کیا کیسے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہادت کی دعا مانگے وہ بستر پر بھی مرے گا تو شہید ہی ہوگا. کیونکہ دعا مانگ سکتے ہیں نا، اب جا کر شہید ہو تو نہیں سکتے. جیسے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ساری عمر جہاد کرتے رہے، جنگیں کی، اور پھر بھی میدان میں نہیں مرے اور روتے تھے اینڈ پہ کہ میں بستر پہ مر رہا ہوں عورتوں کی طرح. لیکن شہادت بھی کاؤنٹ ہوگی کیونکہ انہوں نے دعا مانگی ہمیشہ، اس کے لیے کوشش کی. تو اب دیکھیں اتنی کوشش کی اب بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے. کیوں نہیں ہوئے حضرت خالد بن ولید شہید؟ ہاں مجھے پتا تھا آپ یہی پوائنٹ دیں گے. لیکن بات پتہ کیا ہے، اللہ کی مرضی. میرا کام مانگنا، اس کا کام دینا. صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے، میں کیا لوں گا، دعا جانے خدا جانے. لہٰذا یہ اللہ کا فیصلہ نہیں تھا تو خالد جیسے مقبول بندے کے ہاتھوں بھی نہیں ہو سکا. یہ جو الٹی سیدھی ہم تعویلیں لاتے ہیں نا، وہ جو ان کا لقب تھا سیف اللہ، تو وہ مر جاتے تو لوگ کہتے ہیں اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. کیا بکواس بات ہے. میرے رب کی مرضی، میرے رب کی مرضی. میرے نبی بھی دعا کرتے تھے اللہ میں شہید ہو جاؤں، اللہ میں آپ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. کہا میں چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. 100 مرتبہ ایسا ہو تو کم. لیکن ویسے تو آپ زہر کے اثر سے مرے تو ایک قسم کی شہادت ہے، مگر وہ جو آپ شہادت میدان جنگ والی مانگ رہے تھے وہ نہیں ملی. اللہ کی مرضی. اور اللہ کے وہ بھی نبی ہیں جو شہید کر دیے گئے ظلم کے ساتھ، جیسے حضرت یحییٰ. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے راستے کھول رکھے ہیں. کوئی صلہ رحمی سے جنت پائے گا، کوئی تبلیغ سے جنت پائے گا، کوئی حلم سے پائے گا، کوئی علم سے پائے گا، کوئی مجاہدہ نفس سے پائے گا، کوئی جہاد فی سبیل اللہ سے پائے گا، کوئی جنگ سے پائے گا، کوئی شہادت سے پائے گا، کوئی سخاوت سے پائے گا. بھئی راستے ہیں، سب کے راستے کھلے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ جس کی دعا قبول کرے گا اسی کی دعا قبول ہوگی. وہ جس کے لیے جو لکھ دے گا وہ ہوگا. ہم طلب کر سکتے ہیں، دعا کی قبولیت اس کے ہاتھ. لہٰذا یہ دور اذکار تکے مت لایا کریں. آپ کو نہیں کہہ رہی پرسنلی، یہ تو بڑے فیمس بات ہے. تو مجھے آپ سے توقع تھی، مجھے پتا ہے آپ ایسی کتابیں پڑھتی ہیں، اب ملا قسم کا ٹچ ہے نا آپ میں. Therefore I was expecting it from you. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مولوی حضرات مسجد کے ممبروں پر بیٹھ کر یہ بات بیان کرتے ہیں، تو اس لیے مجھے تھا کہ آپ سے جواب آئے گا. آپ کی پرسنل کوئی غلطی نہیں ہے. پتہ ہے کیا، ہم لوگ عجیب عجیب باتیں سوچتے ہیں اور گمان کر کے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. سادہ سی بات ہے، کیوں شہید نہیں ہوئے؟ پہلے تو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے نا، مکانہ سوال ہے. لیکن اگر کوئی کر ہی لے، کوئی بچہ، کوئی بے وقوف ہے ایسا بندہ، تو سادہ سی بات ہے، اللہ کی مرضی. جو لکھا اس نے لکھا.
آپ دیکھیے ابو بکر شہید نہیں ہوئے، عمر شہید کر دیے گئے، عثمان شہید کر دیے گئے، علی شہید کر دیے گئے. اس کی مرضی بھائی، اس کی مرضی. ابو بکر نے صدق کا مرتبہ پایا، وہ بھی تو کسی نے نہیں پایا. صدیق امت ہے وہ، اس کی مرضی، اس کا فیصلہ. ٹھیک ہے. کیا بچے کی شکل بننے سے پہلے ماں کے پیٹ میں لکھ نہیں دیا جاتا کب اور کہاں اور کیسے مرنا ہے؟ تو پھر بحث کیوں کرتے ہیں؟ عجیب عجیب دلیلیں کیوں لاتے ہیں؟ سیدھی بات کیوں نہیں بچوں کو بتاتے؟ سیدھی بات بتائیں، ٹھیک ہے، تاکہ بچوں کو سمجھ آئے اور اس کا ایمان مضبوط ہو. ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے. ویسے تو آپ پوری پڑھ سکتے ہیں، ربی قد آتیتنی سے لے کر بادشاہت وہ والی تو نہیں ملی، لیکن یہ تو بادشاہت ہی ہے نا جہاں ہم لے کر بیٹھے ہمارے گھر. تو آپ اس کی نیت رکھیں. اور اگر تھوڑی آپ کو لگے کہ بھئی یہ ذرا زیادہ ہی ہے تو پھر فاطر السماوات والارض سے لے کر صالحین تک آپ پڑھ سکتے ہیں. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نوحی ہم وحی کر رہے ہیں آپ پر، الیکا آپ ہی کی طرف. وما کنتا نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اس جب اجمعوا انہوں نے اتفاق رائے کر لیا تھا، امرہم اس کام پر، وہم یمکرون اور وہ چال چل رہے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں. جب یوسف کے بھائیوں نے اتفاق رائے کیا تھا اس کام پر، آپ وہاں موجود نہیں تھے. اب بات آ گئی آخری نصیحت کی طرف. قصہ یوسف ختم ہو گیا. یوسف کو سب کچھ ملا. جب یوسف کے پاس کچھ نہیں تھا تو یوسف صابر تھے اور شاکر تھے، اور جب یوسف کے ساتھ کو سب کچھ مل گیا تو احسان کرنے والے اور شاکر تھے، شکر گزار تھے. تو یہ ہوتی ہے نیک لوگوں کی روش. نہیں ملتا تو بھی شکر کرتے ہیں. اب یاد کریں وہ بات جو ابراہیم نخعی کی میں آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کیسے بسر کرتے ہیں زندگی. انہوں نے کہا جی جب ملتا ہے تو شکر کرتا ہوں، نہیں ملتا صبر کرتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کون سا کمال ہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جب نہ ملے تو شکر کرو، اور جب مل جائے تو شیئر کرو، بانٹ کر استعمال کرو. یہ ہے یوسف کا کردار. جب نہیں ملا تو شکر کر رہے تھے، قید خانے میں بیٹھ کر، غلامی کاٹ کر، اور جب ملا تو فوراً بھائیوں کو کہا، ان بھائیوں کو جنہوں نے اتنا ظلم کیا تھا، جاؤ سب آ جاؤ، اس نعمت کو شیئر کرو. تو جب نہ ہو تو شکر کرو، جب مل جائے تو مل بانٹ کر کھاؤ. یہ ہے احسان کی روش. اور ایسوں کو پھر اللہ پلٹا پلٹا کر دیتا. ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں ملے گا تو کھوتا بھی بھوکا رہ لے گا. سمپل بات ہے. اگر نہیں ملے گا تو وہ بھی صبر کر لے گا. اس نے کون سے جا کر آپ کے دروازہ پہ جا کر کہنا مجھے روٹی دے دو. وہ تو جہاں بندہ وہیں بندہ رہے گا. ٹھیک ہے اللہ جی نہیں دیا، اٹس اوکے. شکر گزاری تنگ دستی میں کریں اور احسان کریں جب اللہ فراخ کر دے، آپ کو کشادہ کر دے. اللہ ہمارے دل کشادہ کر دے. کتنا عمدہ تذکرہ ہے. آپ پتہ چلا اسے احسن القصص کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتی ہوں اس سے اچھا کوئی نام ہی نہیں ہے اس قصے کے. اللہ نے ہر بات سچ کہی اور سورہ یوسف کے اس قصے کو سچ مچ احسن القصص قرار دیا. اب آخری اس کی نصیحتوں کا موضوع ہے، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ختم کر لیں گے. اللہ رب کریم ہمیں اس سورہ سے جو سیکھا اس کے تحمل کی توفیق، اس پر عمل کی توفیق، اور ہمیں اس کے ذریعے اپنے اخلاق بدلنے کی توفیق. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.